السلام کی حیا رہ گئی، نہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف رہے گا۔ اور یہ عظیم ترین دولتیں ہیں، عظیم ترین دولت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہماری ساری ذمہ داریاں ختم ہو چکی ہیں تو آپ غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آپ حافظ ہیں کوئی غلطی ہوگی تو بتائیے گا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ یعنی ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ نیکیاں کریں اور نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، وہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، پھر بھی ان کے طرف یہ قول منسوب ہے کہ جب چڑیا کو دیکھتے تو بڑی حسرت سے کہا کرتے کہ کاش میں یہ چڑیا ہوتا جو ایک ڈال سے دوسرے ڈال پہ جاتی ہے، اسے قیامت کے دن حساب بھی نہیں ہے۔ اللہ کا ایسا خوف۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن ندا کر دی جائے کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا تو میرے اعمال ایسے ہیں جب نگاہ کرتا ہوں تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ ایک جہنم میں جانے والا شخص ابوبکر ہے، اور اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں اگر اعلان کیا جائے کہ جنت میں کوئی ایک شخص جائے گا تو ابو بکر کو اللہ کے کرم اور رحم سے یہ امید ہے کہ وہ ابو بکر ہی وہ انسان جنتی ہو۔ یعنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، ایسا مزاج دین اسلام چاہتا ہے۔ آپ لوگ نیک بھلے لوگ ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ نیکیاں کرنے کے باوجود ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمیں اس بات کا خوف لگا رہنا چاہیے کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے عبادت گزاروں کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی تکبر کرے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میں دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، بلکہ ایسا نہیں۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی نمازوں پہ ہمیں ہمیشہ شرمندہ رہنا چاہیے، جیسا حق ہے ہم ویسی عبادتیں نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال ہمارا رشتہ جو اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی روش سے جو ہماری دوری ہے، اس نے ہمیں دنیا میں ذلیل اور رسوا کر کے رکھی ہے، اور دنیا میں یقین جانے جو مسلمانوں کی سوشل ویلیو ہے، جو سماجی حالات ہیں، وہ نہایت گرے ہوئے ہیں۔ اور اگر